You people can have a debate with me, whether about Ahmad was a prophet or not. I am ready to debate. Book a hall. I want to debate any scholar of your people. I will explain to you how. I will debate on the prophet, prophethood. Whether he is a prophet or not, we will discuss this. 1 hour he speaks about how is a prophet, 1 hour I speak how is not a prophet. And let the question answer session be from the people. This is how we discuss. Not that I spoke about Jesus, you are talking about Mahdi and Ghulam Ahmad. So what you can do is a book a hall, and I am available here, and I would like to discuss different topics because I am on a different level. So I've spoken to some people of yours, and they have not yet convinced me his prophethood. So why don't we have a discussion how he is a prophet? But I will only speak from the Quran. یہ ایک عام طور پہ مذاہب کا اگر جائزہ لیا جائے، جیسے بدھ مذہب ہے یا ہندو مذہب ہے، ان تمام مذاہب میں ایک ایسی شخصیت کا تصور ہے کہ جو قیامت سے پہلے آئے گی. اچھا، یہی تصور اسلام میں بھی ہے کہ مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا. آپ کا اس بارے میں کیا تصور ہے؟ اب دیکھیے، ایک آپ کا جو سوال میں یہ بدھزم مذہب میں تو نہیں ہے، جوڈائزم میں بتاتا ہوں وغیرہ کے حوالے سے. میں بتاتا ہوں، جوڈائزم ایک مذہب ہے جی، اور ایک عیسائی مذہب ہے. جی، ان دونوں کے تصور ہے عیسیٰ السلام کا آنے کا. جی، جوڈائزم کا پہلے میں بتاؤں، پھر عیسائیوں کو بتاؤ مسلمان کا کیا بات ہے. جی، بائبل جو ہے نا وہ ڈیوائڈیڈ انٹو 2 پارٹس، اور اس کا جو پرانا عہد نامہ کہتے ہیں اس میں، اور ایک نیا عہد نامہ ہے. پرانے عہد نامہ میں اور نئے عہد نامہ کو ملا کے انہوں نے کرسچنس کی بائبل سمجھ جاتی ہے. جیسے یہ بائبل ہے، اس کو آپ مطلب ایسے مثال دینا، آدھا ڈیوائڈ کر دیں تو آدھی جو بائبل ہے جس کو اولڈ ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں، پرانا عہد نامہ، اس کے اندر جوز بلیو کرتے ہیں. نیو ٹیسٹمنٹ میں جو جوڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ، اسی کے اندر ہے وہ عیسائی بلیو کرتے ہیں دونوں کو. تو انہوں نے بائبل بنائی، مطلب وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کو بلیو کرتے ہیں اور نیو ٹیسٹمنٹ کو ملا کے بائبل پروڈیوس کری. تو پرانے عہد نامے میں وہاں پر ایک پیشین گوئی لکھی ہوئی ہے کسی مسیح کے آنے کی، کیونکہ عیسیٰ السلام کو وہ نہیں مان رہے جوز. تو وہ کیوں نہیں مان رہے وہ میں بتا دیتا ہوں کہ جب ایک اپنے الفاظ بتا رہا ہوں، ایگزیکٹ نہیں بتا رہا، ملتی جلتی الفاظ بتا رہا ہوں کہ ان کے پاس یہ ہے، ایک پیشین گوئی تھی کہ الائشہ ان کے حساب سے ایک پروفٹ ہیں جو آسمان میں چلے گئے، اور پروفیسی یہ لکھی ہوئی ہے وہاں پر کہ وہ پہلے آسمان سے اتریں گے، پھر وہ آئیڈینٹیفائی کرائیں گے کہ یہ عیسیٰ ہیں. تو یہ جو پیشین گوئی لکھی ہوئی تھی، وہ پیشین گوئی لے کے جب بائبل کے اندر یہ کلیم کیا عیسیٰ السلام نے کہ میں مسیح عیسیٰ ہوں، تو اس زمانے کے یہودی، بائبل میں ریکارڈ پڑھا، میں یہودی نے جا کے پوچھا، آپ جو ہمارے پاس پیشین گوئی ہے کہ پہلے آسمان سے اترے گا الائشہ، الیاس، وہ آسمان سے اترے گا، پھر وہ آن کے پوائنٹ کرے گا عیسیٰ السلام کو. تو انہوں نے سوال کیا، آپ مسیح عیسیٰ کا کلیم کر رہے ہیں، کیا الائس کون ہے پھر؟ کیونکہ ہمارے پاس تو یہ پیشین گوئی الائس نے اترنا آسمان سے، کیونکہ آسمان پہ چلا گیا تھا. بائبل کی بات کر رہا ہوں، اولڈ ٹیسٹمنٹ. تو مسیح بائبل میں لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ جان دا بیپٹسٹ جس نے ان کو بیپٹائز کیا تھا، کہنے لگے یہ جان دا بیپٹسٹ جو یہ الائس ہے. صحیح ہے. تو وہ صاحب جو تھے جوز، وہ گئے جان دا بیپٹسٹ کے پاس کہ اور میں مسیح ہوں. انہوں نے کہا میں مسیح عیسیٰ ہوں، اور وہ جو جان دا بیپٹسٹ ہے وہ الائس ہے. وہ آسمان سے نہیں اترا بلکہ پیدا ہو گیا، وہ الائس کی، اس کی روح اس کے اندر الائی کی ہے، یوں سمجھ لیں. تو انہوں نے جا کے جان دا بیپٹسٹ سوال کیا کہ آپ الائس ہیں؟ انہوں نے انکار کر دیا. تو جیزس کہہ رہے ہیں وہ الائس ہے، وہ کہہ رہے ہیں میں الائس نہیں ہوں. تو یہ کانٹرڈکشن بائبل میں ہے. تو انہوں نے کہا آپ مسیح عیسیٰ ہیں؟ انہوں نے بولا وہ مسیح عیسیٰ بھی نہیں ہوں. اب یہ 2 کانٹرڈکشن آ گئی، بائبل کے اندر ایگزسٹ کر رہی ہے آج بھی. تو اب جن لوگوں نے جان دا بیپٹسٹ کی بات مانی وہ جوز ہیں، انہوں نے عیسیٰ کو ریجیکٹ کر دیا. سمجھ میری بات کو؟ یہ بائبل کی بات ہو رہی ہے. جو انہوں نے عیسیٰ السلام کی بات مانی وہ آج کرسچنز ہیں. سمجھ رہے بات؟
تو جوز جو تھے وہ آج اس جو مسیح عیسیٰ کو ریجیکٹ کر رہے ہیں تو وہ آج تک انتظار کر رہے ہیں کہ الائس اترے گا اور وہ پھر مسیح عیسیٰ کا بات آئے گا. یہ ان کی بائبل ہے. اس سے مراد حضرت عزیر علیہ السلام جو اردو نہیں الائس جو ہے نا وہ الیاس جو الیاس نہ عزیر نہیں الیاس وہ ہمارے یہاں اس کا ملتا جلتا ہے الیاس ہے. خیر لیکن انہوں نے کیا کیا اس بائبل کی پروفیسی کو زندہ رکھنے کے لیے کنٹینیوس اس کا پروپیگنڈا کسی نہ کسی کو بناتے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں مسیح عیسیٰ اور پھر کہتے ہیں یہ الائس ہے وہ اس کو پھر وہ کنڈیم کر دیتے ہیں. یہ تو ان کا حساب ہے. اب آئیے آپ عیسائیوں کے عیسائی جب بائبل میں عیسائی کا جو عیسیٰ السلام کا ذکر ہے میں بات کر رہا ہوں دیکھیے جب میں بات کر رہا ہوں یہ یاد رکھیں میں قرآن سے کوئی ابھی تک بات نہیں کی. میں نے اولڈ ٹیسٹمنٹ بتایا اور نیو ٹیسٹمنٹ. اور نیو ٹیسٹمنٹ میں کیا ہوا عیسیٰ نے جب جو لوگوں نے ان کو مان لیا مسیح عیسیٰ کو اب ان کو وہ فالوور ان کے ڈسائبل بنے اور جو بھی ہوا ان کا پھر یہ مسئلہ ہوا کہ رومنس تھے انہوں نے پھر ان کو کروسیفائی کرنے کی کوشش کی. وہ کیا ہے ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا لیکن سمجھ لیجیے سو ٹو سے کروسیفائی نہیں ہوئے لیکن ایک ریکارڈ ہے جس میں بائبل سے پروف کر دیتے ہیں دیدہ صاحب کے کروسیفائی نہیں ہوئے. لیکن کیا ہوا وہ آسمان میں چڑھ گئے. بائبل میں لکھا ہوا کہ آسمان میں چلے گئے. کون؟ عیسیٰ السلام. 2 ورسز ہیں بائبل پہ جس میں لکھا ہے عیسیٰ السلام آسمان میں چلے گئے اور بائبل میں لکھا ہے وہ وہاں سے اتر کے آئیں گے. یہ عیسائیوں کا کنسیپٹ ہے کہ وہ آئیں گے وہ آسمان سے اتر کے آسمان میں باقاعدہ لفظ آسمان اور وہ اوپر چلے گا اور وہ وہاں سے اتر کے آئیں گے. ہر کرسچن کے منہ سے آپ سنیں گے یور محمد صلی اللہ علیہ وسلم انٹرنیشنل میں یور محمد صلی اللہ علیہ وسلم از ڈیڈ. ہمارے عیسیٰ جو ہیں وہ زندہ ہیں وہ چلے گئے. ان کو خدا اور خدا کا بیٹا بھی کہا. یہ کانسیپٹ جو ہے عیسائیوں کا ہے. تو جوز بھی انتظار کر رہے ہیں کسی اور کانسیپٹ سے عیسائی بھی انتظار کر رہے ہیں کانسیپٹ سے. اب یہودی اور عیسائی مسلمان ہوئے ہر زمانے میں مسلمان ہو رہے ہیں تو کانسیپٹ تو لے کے آ رہے ہیں نا. نہیں تو سوال یہ بات سنیے میں مسلمان پہلا کیا نا ان کو میں نے پہلے مسلمان کیا اور یہ کانسیپٹ لے کے آ رہے ہیں کہ عیسیٰ نے آنا ہے. تو انہوں نے باقاعدہ پتہ نہیں کس طریقے سے اس پہ ڈالنے کی کوشش کی. قرآن کے اندر ڈال نہیں سکے. وہ ان کی ٹریڈیشن بنی حدیث اس کو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا عیسیٰ مسیح آئیں گے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اب قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں تو آنے کا لکھا ہوا نہیں ہے لیکن حدیث میں لکھا ہوا ہے. اور حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پہلے آئیں گے مہدی اور عیسیٰ السلام آسمان پہ جو گئے وہ اتریں گے. وہی دیکھیں الائس اور یہاں مہدی جو ہیں پیدا ہوں گے اور عیسیٰ السلام آسمان سے اتریں گے امتی بن کے آئیں گے. مہدی جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کرائیں گے عیسیٰ السلام کو. یہ مہدی کا بھی قرآن میں ذکر نہیں لکھا ہوا. اچھا اب کیا ہوا کہ غلام احمد قادیانی جو ہیں جو قادیانی اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں انہوں نے اس سے پہلے ایک بہا اللہ ایک گروپ ایران کے اندر تھا انہوں نے بھی یہ اسی تھیوری کو لائے سامنے. بہا اللہ نے یہ کہا ان کے جو بھی تھے بزرگ انہوں نے کہا باب ہیں باب جو ہے وہ الائس کی طرح ہے وہ نیچے اترا ہے یا مہدی ہیں اور انہوں نے راستہ دیا بہا اللہ کی روشنی. بہا اللہ کو ایران میں ایک گروپ تھا پڑھا اسے بہا اللہ کر کے یا پاکستان میں بھی ہے ان کا بھی یہی کانسیپٹ ہے باب اور بہا اللہ صاحب. بہا اللہ روشنی ہے باب جو دروازہ ہے کہ آپ آئیے صاحب. پھر ہمارے پاکستان میں غلام احمد نے بھی یہی کہا کہ میں وہ احمد ہوں یا میں وہ مسیح عیسیٰ ہوں مثل عیسیٰ ہوں مسیح موعود ہوں دوبارہ پیدا ہو گیا ہوں مگر قرآن مجید میں عیسیٰ جو مریم کے بیٹے تھے وہ نہیں ہوں میں مثل ہوں. تو انہوں نے وہی فارمولا حدیث کو بھی اسٹیبلش کیا. جو لوگ حدیث کو مانتے ہیں انہوں نے ان کو ایکسیپٹ کر لیا. انہوں نے یہ ایکسیپٹ کر لیا کہ یہ غلام احمد جو ہیں اس حدیث کو ماننے والے انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ آسمان سے عیسیٰ نہیں اتر رہا کیونکہ اس میں وفات ہو گئی ان کی اور یہ جو ہے یہ وہ حدیث کو ایکسیپٹ کر لیا. وہ امتی بھی کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو. ساری چیزیں حدیث میں لکھی ہے غلام احمد نے اپنے کو اپنا لی. انہوں نے اس طرح اس حدیث کو جسٹیفائی کیا قرآن سے ثابت کیا عیسیٰ السلام کی وفات ہو گئی اور پھر انہوں نے بلکہ ثابت کیا کہ انہوں نے تو باقاعدہ اور بہت ساری باتیں غلط لکھی کہ وہ وہاں سے لے کے کشمیر میں آئے اور کشمیر میں آنے کے ان کے پتہ نہیں ان کی مریم کی ان کی قبریں بھی ہیں واٹ ایور وہ پوری انہوں نے ہسٹری اور پتہ نہیں کیا کیا.
Thank you very much, Dr. Sheikh. Thank you. Very beautifully you have mentioned the verses of the Holy Quran related to Jesus Christ and his mother. In the Holy Quran, Jesus announced about the mercy, and there is no other prophet said about mercy directly for the mankind. No, I didn't say that. Uh-huh. I said he's also mercy for mankind. 1921, قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. He said, likewise your Lord said, it is easy for me, and from us will make Isa him a sign and a mercy for mankind. The word mercy is used by many Mercy, prophets, yeah, by Prophet we have Muhammad. not sent you as a mercy for mankind. You are referring to that verse, right? Okay. Jesus is the only prophet who's asking for forgiveness from mankind. There are many verses about the Holy Prophet. No, I understand that. For the Rahmat, I said Jesus is also mentioned as the mercy from God or from mankind. I mentioned that, but I didn't say only, not Jesus. I said Jesus. But forgiveness, I still stand by it. That Jesus is the only prophet asking for forgiveness from mankind in spite of the fact they are calling him God and Son of God. That I'm still stand by. No other prophet asked for forgiveness. Okay. Okay. God Almighty says that we gave to both refuge. I want to ask that practically or physically, Mary and her son, in which kind of problem they were at that time, I told you, especially she the said, son. You see, Mary, when she was giving labor pain, she said, I would have been died. In the Surah Maryam 19:22-23, فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا. So she conceived him and she separated with him to a remote place. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا. So the pains drove her towards the trunk of the palm tree. She said, oh, I wish I had died before this, and I was lost, forgotten. You see, Mary, she had given the birth to Jesus. Now she comes with Jesus holding in her arms. Maryam 19:27-28. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا. Then she came with him to her people carrying him. They said, oh Mary, without doubt you have brought an invented thing. The people said, Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra sawim wa ma kanat ummuki baghiya. O sister of Aaron, neither your father was bad man nor your mother was wrong. This is a normal reaction to anyone, any woman who is like this, and if God has, by the order of by the Spirit of God, be and it was, child was breathed. Now this charge on Mary is described in other places of the ayats which I am reading now. Surah Nur 24:11 and 12. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. Surely those who came forward with slander to defame is a group from yourself. You do not account it to be bad, worse for you, but it is better for you. For every man among them is what he had earned from the sin, and among them the one who turned away with his greatness pride will have great punishment. When you heard, why did not the believer men and believing women speculate better with their souls? And they should have said, this is clear slander, defame. Because people are defaming Mary's birth, so God is telling to the believers, you should have said this. Continuation, Nur 24, 13, 14, 15. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله والكاذبون. Why did they not bring 4 witnesses over it? So when they did not come with witnesses, then in the nearness of God they are liars. Some people say that she was raped. So God said, bring those 4 witnesses.
So they did not bring 4 witnesses, so God said they are liars. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. And if it was not the bounty and the mercy over you in the world and in the last, definitely a great punishment would have touched you, whatever you spread in it. إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُوا بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. When you were saying with your tongues and you said with your mouths for you, you had no knowledge with it, and you estimated it to be a light matter, and in the nearness of Allah, it was a big matter. Now, actually, I am reading these verses because this is basically a strong contradiction with the Bible and the Quran. I am reading Luke 1:34-35. Then said Mary unto the angel, How shall this be, seeing I know not a man? And the angel answered and said unto her, The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. Therefore also the holy things which shall be born of thee shall be called the Son of God. Luke 1:32, He shall be great and shall be called the Son of the Highest, and the Lord God shall give unto him the throne of his father David. John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. This is the birth of Jesus according to Bible. I don't know, if you make a mental picture, then you can see the Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the high shall overshadow thee. We all know that. We are not believing in this kind of thing. But the language is so that people have some meanings to it. But we know that we don't mean this. But the Son of God is mentioned in the Bible, that is the Son of the Most High or the Son of God. So further it says in Surah Maryam 19:88-92, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا. And they say, Most gracious God has begotten a son. Without doubt you have come with a horrible thing. At the skies are about to burst, and the earth to split asunder, and the mountains to fall down in destruction, that they call a son for most gracious. And it is not for the desire for most gracious that he takes a son or he begets a son. Why I am reading this? Because God to create is by will of God is be. Because begetting is something to do with a sexual act. I beget my son. So this is how God reacts. The most powerful verse in the Bible that God reacts, because in the Quran, Surah An-Nisa 4 and 156, وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا. And with their rejection and with their saying a big false charge on Mary. And in the Arabic, again it says, وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانًا عَظِيمًا. And when you heard it, why you did not say that it is not for us that we talk with this? Glory to God, glory to Him, glory to you. This is a big false charge. In the Arabic, Buhtanan Azima is made on Mary, that people are saying a big false charge on Mary, and to God, Subhanaka, glory to you. This is a big false charge. The greatest charge you can put on God is that God begat a son through Maryam. And that is a false charge on Mary. Biggest false charge. The Quran speaks of the biggest false charge in the Quran. There are 2 occasions in the whole book. Is this two ayahs, 2 verses. 4:156 in the Arabic, Buhtanan Azima is used for Mary, and Buhtanan Azim is used for God. Who can defend? Only Jesus. Otherwise, nobody. So in Maryam 19:29-30,
فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد الصبيا. Then Mary was fasting. She pointed towards the babe. She pointed towards him, that is Jesus. They said, how can we talk to a youth who is in the cradle? قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. And Jesus said, surely I am the servant of Allah. He has given me Al-Kitab, the book, and made me a prophet. In this verse, Jesus is defending. He's not saying that how I was born. He said, I am the servant of God. I have been given the book. I am the prophet from the cradle. This was enough to shut people's mouth. You see, the problem is he did not defend how I was born. He said, I am the servant of God. Qala inni Abdullah, atani al-kitab. God has given me book and he has made me prophet. And further he says, وَالسَّلَامُ عَلِيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. And peace is on me the day I was born. And peace is on me the day I will die. And peace is on me the day I will be appointed alive. This is the Jesus speaking from the cradle, defending her mother. Maryam 19 in continuation, 31-32. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. And he had made me blessed wheresoever I am, and gave me testament with prayer and justification as long as I am alive. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. And he has made me kind with my mother and never made me forceful, miserable. Yes, Maryam, she was in a problem. She was giving a birth. But one thing you have mentioned, one verse, وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ. In the Surah Maryam 19, 22-23, فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا. So she conceived him and she separated with him to a remote place. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا. So the pains drove her towards the trunk of the palm tree. She said, oh, I wish I had died before this, and I was lost, forgotten. Surah Maryam 19, 24, 25, 26 in continuation. فَنَادَهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا. Then from beneath her, the essence spirit called her that you do not grieve. Without doubt your Lord has made a spring beneath you. So where Mary's position is, when she was having that pain, she asked God that I should have died before this happened to me. But the spirit essence gave her the comfort to her and said, there is a spring beneath you, and shake towards you with the trunk of a palm tree. The fresh ripe dates will fall on you. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. So eat the fresh ripe dates and drink from the spring and cool your eyes. Then if you see anyone from a human, so say, surely I have dedicated a fast for the most gracious, so I will not speak to any person or socialize this day. Now, the narration is that there is a palm tree and beneath is a river, or you can say a spring. Now God says you take hold of the trunk of the palm tree and shake, and the dates will fall down. So the position of Mary and the time factor, when the dates are ripe, is in winter or summer? Summer.
So you can understand that Jesus was born in summer. It's August, January, February, well, the dates should fall. That's what I'm trying to convey. And the drink is there. The drink is there. So there is a narration in the Bible also, it appears to be in the summer. But I don't know how it has become 25th December, that people have to work for it. I am not a historian. So the Bible also speaks of summer, they say. Anyway, so the question is, what I'm narrating is, the fresh date ripe dates will fall by the trunk of the palm tree. Surah Al-Mu'minun 23:50. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ. And we made the son of Mary and his mother a sign, and we gave shelter to both of them towards a hill height that is still stationary fountain spring, to know the truth about both of them. My understanding about this verse, the word which is used by God Almighty, Awa, in the Arabic dictionaries it is mentioned, the meaning of Awa is to get refuge after some kind of problem. So God Almighty said that وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتٍ. God Almighty says that we gave to both refuge. I want to ask that which kind of problem both Mary and her son they were, and God Almighty gave them refuge in Rabwa and Qararim wa Ma'in. When she was giving labor pain, she said, I would have been died. Yeah. So that was from there only the spring. She said, God said there's a spring below and the date palm tree. So she was having that pain, and she was all alone in the desert, because the dates are in the desert. Okay? So what I was referring to is the Mecca. And she was in that pain. She was eastern place. She was all alone. No one was around. Inna safa wal marwata min sha'illah faman hajja al bayta bi tamara fala junaha alayhi an yattawafa bima. So I believe that the story that they refer to Ismail is not there. It is with Maryam, and the son is Jesus. Absolutely. That we take dates and the water. That is the shelter. That the Safa is an identification from God Almighty. The Safa and Marwa are the sha'ur of Allah, the awareness, conscious of God. So the shelter that was taken, that because of the childbirth, and the birth was coming from not an ordinary woman. She was not an ordinary woman because she was designed in a different manner. I think some other kind of... Maybe you can give me the answer. I gave you my answer, let me hear yours. I don't mind. Okay. Please. My understanding about this, that not on the time of their birth. Okay. Later on, when we all know that Jesus Christ, every prophet, he faced problems and difficulties from their people. And Jesus Christ also faced persecution and rejection from his own people. And he was hanged on the cross. And we believe that he was saved from the cross, and then they cannot survive in that place in Palestine. So they migrated from Palestine to another place in Kashmir and India side, and they got refuge in that place, and that's why today many Christian scholars and Muslim scholars also, they wrote the books Jesus in India, and they mentioned his grave also in Kashmir. So I meant that this is the real refuge they got in that Kashmir, which is the very beautiful place, high place, and there are fountains and everything, the things which are mentioned by God Almighty in this verse. All this narration is not to be found in the Quran, neither in the Bible. Okay? What you have just now mentioned, that the refuge that you are taking from migrating from Palestine to Kashmir, is not mentioned in the Quran or the Bible. Both, so I understand that.
Both says. Quran No, no. says and Bible. No, no. We can talk later on. Okay. Thank you. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد شكرا لشيخنا الجليل على التدخل. Yes, please speak in English, please. Okay, Thank you. You said like there is a miracle in Mary or Maryam in our language that there is no male gender in the birth of Jesus, right? Sorry? In You, Mary? you said there is no male gender in the origin of Jesus like a birth, right? It's just son of Mary, right? Yes, son of Mary. And you told us like your like a finished conclusion that you have is like Mary was the father and the mother together. Yeah, apparently. Right? Yes. Okay. And you said this is one of the miracle. So now coming to the Quranic verses, why God always say that Jesus is the son of Mary. Son of Mary, again and again. Not once in the whole Quran, Allah does not speak that he is son of a man or son of God, only the son of Mary. We'll see that. Now in Ashura 42, 49 and 50, لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. For Allah is the kingdom of the skies and the earth. He creates what He wills. He grants females for whom He wills. He grants males for whom He wills. Or He grants them paired, coupled, joint of males and females. And He makes male or female whom He wills barren, futile, unproductive. Surely He is knower, evaluator. Now in this verse, there are 4 types of creations mentioned in the book, in the Quran. Number 1 is, God says that He grants mankind females. When I say female, it means carries 2 X chromosomes, generally. And He grants males, meaning X and Y chromosomes. That's males. He grants females, He grants males. So when you say male, he's got in himself X and Y chromosomes. And He grants females, she has got 2 X chromosomes. Now further He says, He coupled them, males and females coupled together. And He grants barren, futile males and females. There are males who are futile, who are unproductive males, who are unproductive females. He grants. The third one is important. He coupled males and females joined together. Meaning a couple, a child or individual born coupled with X chromosomes and X and Y chromosomes, meaning dual sex. An individual born with coupled sex, dual sex. Are there any doctors in the audience, please? Raise up my hands. Do you know that dual sex are born in this world planet? Okay, thank you. In the plants and in animal kingdoms, there are dual sexes in one individual, one character, and then they can reproduce. But in humans, there are creations of dual sexes. In a medical term, they are known as hermaphrodites. But they can never produce themselves. But they have got their both functions working. X chromosomes and X and Y chromosomes, they have got this thing.
Now, why I am reading all this? This is the creation of God as mentioned in the Quran. What type of mankind is born? Before coming to Jesus, we have to see who was Mary. And let me tell you one thing, that this narration that I'm going to read about Mary is not to be found in the Bible. The birth.